الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اوسع ذنب من بے سر سامہ مدد قبل ایدی مدد کعبہ و ایما مدد. وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے. الحمدللہ، اللہ رب العزت کا کروڑ احسان اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام. جس رب کے فضل اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصی نظر عنایت سے ہمیں آج کا یہ برکتوں والا دن نصیب ہوا. گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم عرب شریف جو موجودہ سعودی عرب ہے، آل سعود نے جس ملک کا نام اپنی نسبت سے رائج کیا، سعودی عرب، تو ہمارا گزشتہ جمعے بھی یہی موضوع تھا. گزشتہ جمعے ہم نے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا تحفظ اور تبرکات، یعنی وہ چیزیں جو رسول اللہ سے نسبت رکھتی ہیں ان سے برکت حاصل کرنا، اس کی اہمیت پر ہم نے روشنی ڈالی تھی. اور یہی موضوع ہمارا گامزن تھا کہ عرب شریف میں جو تبرکات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب تھے، اور وہ تبرکات جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مبارک ذاتوں سے منسوب تھے، امہات المؤمنین سے منسوب تھے، یا اہل بیت اطہار سے منسوب تھے، کہ آج سے کم و بیش 100 سال پہلے یعنی اسی شوال المکرم کے مہینے میں شوال کی
8 تاریخ کو آل سعود نے ان تمام تبرکات، ان تمام نسبتوں کو منہدم کر دیا۔ یوں تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہر دور میں، یہ کچھ باتیں میں نے گزشتہ جمعے بھی عرض کی تھیں، تو وہیں سے ہم آج کے جمعے کے موضوع کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہر دور میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے منسوب اشیاء انہیں محفوظ کرنے اور ان سے برکت حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رہا ہے، مگر ریاستی سطح پر آثار نبویہ کو محفوظ کرنے کے لیے ترکی حکومت خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ انہوں نے بے مثال خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے، یہ ہم نے پچھلا جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ کن کن مقامات کو محفوظ کیا، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر مبارک اور بنو ارقم کی بیٹھک حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ کی دہلیز، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا آنگن اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دولت خانہ، مسجد قباء، مسجد نبوی مکہ مکرمہ کی قبرستان جنت المعلا اور مدینہ منورہ کی قبرستان جنت البقیع اور دیگر منسوب مقامات مقدسہ کا آثار قدیمہ کے ماہرین سے تعین کروایا اور آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنانے کا فریضہ سر انجام دیا۔ یہ بھی ہم نے پچھلا جمعہ کچھ خلاصتاً عرض کر دیا تھا کہ کس طریقے سے ترکی حکومت نے اس پر کام کیا اور اس کی حفاظت کی، کہ ترکوں نے تمام منصوبات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے منسوب تھے، ترکوں نے جس محبت کے ساتھ مسجد نبوی شریف کی توسیع کی، اس کا تذکرہ بھی نہایت ایمان افروز ہے کہ خلافت عثمانیہ کے 31ویں بادشاہ سلطان عبد الحمید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے مسجد نبوی شریف کی توسیع اور تعمیر کے لیے ایک عالی شان منصوبہ بنایا۔ پورے عالم اسلام میں اعلان کروا دیا گیا کہ حکومت کو مسجد نبوی کی عظیم الشان تعمیر کے لیے تعمیر اور اس سے متعلقہ فنون کے ماہرین درکار ہیں، جیسا آپ نے پچھلے جمعہ سماعت کیا۔ تو جگہ جگہ سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور ان میں نقشہ نویس، نقشہ بنانے والے، معمار، سنگ تراش، بنیادیں رکھنے والے، خطاط، شیشہ گر، کیمیا گر، رنگ ساز اور دیگر ہنرمندوں نے اپنے اہل و عیال کو سمیٹا اور یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے جمع ہونے لگے۔ حکومت نے انہیں دارالحکومت استنبول، جس کا سابقہ نام قسطنطنیہ، اس کے قریب ایک نیا شہر آباد کر کے ان تمام لوگوں کو وہاں پر ٹھہرا دیا، اور پھر ان کاریگروں کو حکم دیا کہ اپنے بچوں یا شاگردوں میں سے قابل ترین افراد کا انتخاب کریں اور انہیں پختہ عمر میں پہنچنے تک بہترین کاریگر بنانے کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن
اور اچھا گھڑ سوار بھی بنائیں۔ چنانچہ 20 سے 25 سال کے بعد تقریباً 500 ایسے ہنرمند تیار ہو گئے جو حافظ قرآن بھی تھے، دینی ماحول میں پروان چڑھے تھے اور اپنے اپنے فن میں اعلیٰ درجے کی مہارت رکھتے تھے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔ دوسری طرف تعمیری ساز و سامان کی فراہمی کے لیے بھی انوکھا انداز اختیار کیا گیا۔ پتھر کی نئی کانیں دریافت کی گئیں، جنگلات سے لکڑی کی اعلیٰ ترین اقسام حاصل کی گئیں، رنگ سازوں کی طرح مختلف رنگ تیار کیے، شیشہ گروں نے بہترین اقسام کے شیشے بنائے اور پچی کاری یعنی یہ جو موزائک ہوتا ہے یہ اور خطاطی کے لیے متعلقہ افراد نے عالی شان قلم فراہم کیے۔ اسی طرح باقی اشیاء منصوبہ بندی کے ساتھ تیار کی گئیں۔ پھر تعمیر کا وقت جب قریب آیا تو مدینہ منورہ سے تقریباً 12 میل کے فاصلے پر ایک نئی بستی تعمیر کر کے تعمیری سامان اور کاریگروں کو وہاں منتقل کیا گیا اور ہنرمندوں کی اس انوکھی جماعت کو حکم دیا گیا کہ جناب تعمیر کے آغاز سے اختتام تک، اب حکم دیکھیں کتنا پیارا ہے کہ تعمیر کے آغاز سے اختتام تک ہر کاریگر اپنے کام کے دوران باوضو رہا کرے گا۔ کام شروع کرنے سے لے کے ختم کرنے ہم کاریگر حافظ ہیں، چنانچہ کام کے دوران ہر لمحہ قرآن کریم کی تلاوت جاری رکھیں گے۔ تیسرا حکم دیا کہ تمام اشیاء کو قائم کی گئی بستی میں مکمل تیار کر کے مسجد نبوی شریف میں لایا جائے۔ 12 میل دور جو بستی بنائی گئی ہے، ساز و سامان جتنی بھی اشیاء ہیں انہیں مکمل تیار کر کے پھر مسجد نبوی شریف میں لایا جائے تاکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں معمولی سا بھی شور نہ ہو۔ اگر چنائی کے دوران، اچھا یہ بات بڑی مشہور ہے، اگر چنائی کے دوران معلوم ہوتا کہ کوئی پتھر چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اب چنائی ہو رہی ہے، دیواریں بن رہی ہیں اور یہ اندازہ ہوتا کہ اب یہ جو پتھر ہے یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تو حکم یہ دیا گیا اب اس پتھر کو توڑنے کے لیے اس پتھر کو اٹھا کر 12 میل دور جائیں گے اور پھر وہاں پتھر توڑ کر پھر واپس آ کر کے یہاں پر استعمال کیا جائے گا۔ اس خوبصورت انداز میں مسجد نبوی شریف کی تعمیر اور ترکوں کا یہ اہتمام حضرت سیدنا ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت کے عین مطابق تھا کہ جب آپ مسجد نبوی شریف ارد گرد کسی گھر میں کیل ٹھوکے جانے کی یا مستری کے اوزار استعمال کرنے کی آواز سنتی تو انہیں پیغام بھیجتی لا تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آواز بلند کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ لا تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ تم جو شور کر رہے ہو، کیل جو ٹھوک رہے ہو، یہ بھی بے ادبی ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اسی طریقے کو اختیار کر کے، اسی واقعے سے تربیت حاصل کر کے سلطنت عثمانیہ کے حکمران نے، سلطان عبد الحمید نے حکم یہ جاری کیا کوئی پتھر چھوٹا یا بڑا ہو جائے نہیں جناب، اب مسجد نبوی شریف میں اسے ٹھوکا نہیں جائے گا، اب اسے توڑا نہیں جائے گا، اسے 12 میل دور لے جایا جائے، پھر اس پر کام کیا جائے۔ پھر اس وقت جدید مشینیں اور طاقتور گاڑیاں دستیاب نہیں تھیں، بھاری بوجھ کو نہایت سست رفتاری اور صبر کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ گھوڑے یا اونٹ کے ذریعے لے جایا جاتا تھا، یوں کہ ایک پتھر چھوٹا پتھر ہے تو چلو آسانی سے چلا گیا،
اب اگر کوئی ایسی چیز ہے، بڑی چٹان ہے یا بڑا کوئی پتھر ہے ماربل کا، اور پھر وہ چھوٹا بڑا ہو گیا ہے، تو اب اسے 12 میل دور لے جانا پھر واپس لا کر کے لگانا، یہ میں تو سمجھتا ہوں یہ سعادت ہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا کر رہے ہیں، یہ سعادت ہے۔ پھر قرآن مجید کے حافظ کاریگروں نے تقریباً 15 سال کے عرصے میں باوضو رہتے ہوئے اور تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے مسجد نبوی شریف کو تعمیر کیا۔ حجاز مقدس کی دیگر مساجد اور آثار نبویہ کو بھی بہت محبت کے ساتھ محفوظ کیا گیا۔ مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع اور مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلا، اس میں آرام فرمانے والے اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین اور دیگر کی روحوں کی تعظیم کے لیے ان کی قبروں پر گنبد بنوائے گئے، حاضرین کی آسانی کے لیے قبروں کے نقشے تیار کروائے گئے، اور قبور مبارکہ سے متعلق رہنمائی کے لیے مختلف انتظامات کیے گئے۔ یہ سارا سلسلہ سلطنت عثمانیہ کے 31ویں بادشاہ سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کروایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعظیم، اگرچہ وہ دنیا سے چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تعظیم اس انداز میں کر کے دکھائی کہ دیکھو اگرچہ اس چیز کو 1300 سال گزر گئے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو وصال ظاہری ہوئے 1300 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی ہمارے دلوں میں رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبت اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت اسی انداز میں مزین ہے کہ جس انداز میں 1300 سال پہلے ہوا کرتی تھی، اور یہ خوبصورت انداز اپنا کر دکھایا۔ یوں تو کہتے ہیں نا کہ جناب آپ نے دعویٰ تو کر دیا ہے، دعویٰ تو کر دیا ہے، اب آپ کے اس کام کی دلیل کیا ہے؟ تو سلطنت عثمانیہ کے حکمرانوں نے دلیل پیش کر کے دکھائی کہ جناب یہ دلیل ہے ہماری اس دعوے کی، ہم محبت رسول کا دم بھرتے ہیں تو اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم یہاں پر ایک کیل ٹھوکنا بھی پسند نہیں کرتے۔ پھر سعودی دارالحکومت ریاض جس علاقے میں موجود ہے اسے نجد کہا جاتا ہے۔ نبی غیب داں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے خبر دی تھی کہ اس علاقے میں ایک گمراہ فرقہ ظاہر ہوگا۔ نجد کا جو علاقہ ہے یہ حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 7094 7094، جس میں حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ایک علاقہ جس علاقے کا نام نجد ہے اس علاقے سے ایک گمراہ فرقہ ظاہر ہوگا۔ اب 12ویں صدی ہجری کے اختتام 18ویں صدی عیسوی کے وسط میں اس غیبی خبر کی سچائی ظاہر ہوئی اور یہاں سے ایک گمراہ فرقہ پیدا ہوا، اور اس فرقے کے نظریات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بزرگان دین کے آثار سے تبرک ناجائز، بدعت اور گمراہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں بعض مواقع پر اپنی نسبت والی چیزوں سے برکت حاصل کرنے کی اجازت دی تھی، مگر وہ اجازت ایک خاص حکمت کے پیش نظر تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے بھی تبرک جائز نہیں، نیز اس فرقے کے نزدیک دور صحابہ و تابعین علیہم رضوان کے بعد مذہبی معاملات میں کوئی بھی نئی چیز شامل کرنا بدعت و گمراہی، اگرچہ قرآن و سنت سے اس کی تائید ہوتی ہو، پھر بھی ان کے نزدیک یہ ہے کہ جناب یہ تو بدعت ہے، یہ تو گمراہی ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو ڈھمکانا ہے۔ اب پھر جب یہ لوگ نمودار ہوئے تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ ابھی میں نے یہ بتایا کہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کس محبت کے انداز میں کرائی گئی۔
جنت البقیع، جنت المعلا، اسے کس محبت کے انداز میں تعمیر کیا گیا؟ سنیے جناب، دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے خلافت عثمانیہ یعنی ترکی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور 1927 میں حجاز مقدس پر اپنے وفاداروں کی حکومت تسلیم کر لی۔ 1927 میں حجاز مقدس پر اپنے وفاداروں کی حکومت تسلیم کر لی۔ حجاز مقدس کے نئے حکمرانوں اور اس گمراہ فرقے کے درمیان پہلے سے معاہدہ تھا کہ اگر انہیں حکومت ملی تو وہ اپنے ملک میں اس فرقے کے عقائد کو رائج کریں گے۔ چنانچہ اس معاہدے کے مطابق جو عرب شریف تھا وہ سعودی عرب بن گیا، اور سعودی حکومت نے ریاستی طاقت سے فقط سعودیہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس فرقے کے نظریات کو فروغ دینے کی کوشش کی اور اس کے لیے بے پناہ سرمایہ بھی لگایا، نہ صرف پھیلانے کے لیے بلکہ پھیلانے کے لیے سرمایہ بھی لگایا۔ حرمین شریفین سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ اور عشق و محبت کی داستانوں کو مٹایا جانے لگا۔ جن آثار کو مٹایا گیا ان میں جنت البقیع، جنت المعلا بھی شامل ہے۔ جنت البقیع مدینہ منورہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو چومتا ہوا وہ قبرستان ہے کہ جسے عربی میں البقیع یا بقیع المرقد یا بقیع الغرقد کہا جاتا ہے۔ بر صغیر کے مسلمان اسے پیار سے جنت البقیع کہتے ہیں۔ اور جنت المعلا مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ قبرستان واقع ہے۔ جنت البقیع میں 10,000 سے زیادہ، جنت البقیع میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام علیہم رضوان، 10 اہل بیت عظام، متعدد امہات المؤمنین، پھر خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، پھر شہزادہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم، اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم، اور دیگر اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آرام فرما تھے۔ جبکہ جنت المعلا میں تاجدار حرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد ام المؤمنین سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑے دونوں شہزادے سیدنا قاسم اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ متعدد اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان مدفون ہیں۔ جنت البقیع میں اور جنت المعلا ان دونوں قبرستانوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان دونوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امہات المؤمنین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، اور جنت المعلا کو یہ مقام حاصل ہے کہ اس جنت المعلا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ، حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ مدفون ہیں۔ سیدتنا ام قیس رضی اللہ تعالی تشریف لے گئے، میں بھی ہمراہ تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ام قیس، میں نے عرض کی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیلۃ البدر یدخلون الجنۃ بغیر حساب، یعنی اس قبرستان سے قیامت کے دن 70,000 ایسے مسلمان اٹھائے جائیں گے کہ جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور وہ بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر سیدتنا ام قیس کے بھائی سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کھڑے ہو کر عرض کی وَأَنَا یا رسول اللہ، کھڑے ہو گئے اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی وَأَنَا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں بھی اس فضیلت میں داخل ہوں؟ میرے لیے دعا فرمائیے کہ مجھے بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر دیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنْتَ، یعنی کہ اے عکاشہ تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو۔ تو سیدنا
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق جنت المعلا کے بارے میں جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المقبرۃ ہذہ، فرماتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا اور عالی شان قبرستان ہے۔ جنت المعلا کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسند امام احمد میں یہ حدیث مبارکہ اور مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ مسند امام احمد میں حدیث نمبر 3472 اور مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث مبارکہ 6941 نمبر پر ہے کہ جس کے لیے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کتنا اچھا قبرستان ہے، کتنا عالی شان قبرستان ہے۔ اور پھر افسوس کہ ایک صدی، آج سے ایک صدی قبل 100 سال پہلے 8 شوال 21 اپریل 1925 کو ان دونوں قبرستانوں پر بلڈوزر چلا دیے گئے۔ ان دونوں قبرستانوں پر بلڈوزر چلا دیے گئے، یعنی کہ آج قبرستان میں جانے کے بعد میں اور آپ غلطی سے کسی قبر پر پاؤں رکھ دیں تو ہمیں اتنا احساس ہوتا ہے کہ ہم برابر والے سے کہتے ہیں یار بھائی قبر ہے نیچے دیکھو، اس پر کھڑے نہ ہو، اور ہم اس قبر کے اندر والے کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ قبر کس کی ہے، ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ قبر کس کی ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں بھائی قبر ہے ذرا سائیڈ میں ہو جاؤ، قبر پر نہ چڑھو، قبر پر پاؤں نہ رکھو۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج سے 100 سال پہلے جس قبر میں سیدنا ابراہیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے، سیدنا قاسم، سیدنا عبداللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے، جس قبر کے اندر سیدۃ النساء العالمین، ساری دنیا کی عورتوں کی سردار خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، جن قبروں میں امہات المؤمنین کی عظیم بلند ہستیاں، جن قبروں میں حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جن قبروں میں حضرت بی بی آمنہ، حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب، جن قبروں میں مبارک برکتیں بانٹنے تقسیم کرنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے، آج ہمیں ان قبروں کا معلوم بھی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں بھائی ہٹ جاؤ، قبر پر نہ چڑھو۔ اور افسوس یہ کہ اتنی برکتوں والی ہستیاں جن قبروں میں موجود ہوں ان قبروں پر بلڈوزر چلا دیا گیا جناب۔ اب جس محبت کے ساتھ ان قبرستانوں کو تعمیر کیا گیا تھا، پچھلا جمعہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ جناب ہم اپنے ہاتھ سے کوئی گھر تعمیر کریں یا کروائیں، یا اپنی زندگی کی ساری کمائی لگا کر کے کسی گھر کو بنوائیں، یا اپنے بچپن سے کسی گھر میں رہتے ہوں پھر ہمیں اندازہ ہو جب اس گھر کو توڑا جائے پھر ہمیں تکلیف ہو، اس وقت ہمیں محسوس ہوگا کہ جناب تکلیف کہتے کسے ہیں۔ لیکن جنت المعلا ہو یا جنت البقیع ہو یا مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو، حرم مقدس کی تعمیر ہو، اس میں ہمارا تو کوئی حصہ شامل نہیں، کیونکہ یہ ہماری پیدائش، ہمارے بڑوں کی پیدائش سے پہلے ہو چکا یہ کام، تعمیر، حفاظتیں، یہ ساری چیزیں ہو چکی تھیں، تو ہمیں محبت تو ضرور ہوگی، دلی طور پر تکلیف بھی ہوگی، جب ہم یہ باتیں سن رہے ہیں تو ہمیں احساس بھی ہوگا، لیکن اب اندازہ لگائیے ان مسلمانوں کا جنہوں نے یہ کام اپنے ہاتھوں سے کیا، جنہوں نے یہ کام باوضو رہتے ہوئے کیا، جنہوں نے ہر اینٹ پر قرآن پاک کی تلاوت کی، جنہوں نے خطاطی کرتے ہوئے بھی قرآن پڑھا ہو، جنہوں نے شیشے لگاتے ہوئے بھی قرآن پڑھا ہو، جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر اس عظیم کام کے لیے اپنا وقت دے دیا ہو، جب ان کے سامنے یہ سارا کام ہوا تو انہیں کیا تکلیف ہوئی ہوگی۔ اور پھر حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے صحابی رسول ہیں، پہلے میں ان کے بارے میں 2 جملے عرض کر دوں۔ حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسے صحابی رسول ہیں کہ دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ واحد صحابی ہیں
جن کی نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی، جن کی نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی. اور بات دیکھیں کتنی پیاری ہے کہ آپ کا جسم مبارک سامنے ہوتے ہوئے بھی نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی. حضرت شماس کیوں نہیں ادا کی گئی؟ حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے، وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ شماس کی جنازہ رہ گئی ہے، تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنازہ ادا کیا جاتا ہے مرتبوں کی بلندی کے لیے، شماس ہر مرتبہ پار کر چکے ہیں، لہذا شماس کو اب جنازے کی ضرورت نہیں. اب یہ مرتبہ ملا کیسے؟ یہ مرتبہ ملا کیسے؟ سنیے گا جناب. حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادتاً فطرتاً آپ کا انداز گفتگو تھوڑا سا لاؤڈ تھا، تھوڑی اونچی آواز میں آپ بات کیا کرتے تھے. حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز میں بات کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت، اور پھر یہی عمل منافقین کا بھی تھا. منافقین بھی کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یا حاضری سے پہلے قریب قریب کسی جگہ پر کھڑے ہو کر شور کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جناب اپنی آوازوں کو محبوب علیہ السلام کی آواز سے پست رکھو، تم انہیں تکلیف دے رہے ہو. تو حضرت شماس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا کہ یہ آیت میرے لیے نازل کی گئی، یہ آیت میرے لیے نازل کی گئی ہے. اور پھر حضرت شماس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا، اور بعض جگہ لکھا ہے کہ اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ رسی سے بندھوا لیا سزا کے طور پر کہ میں نے رسول اللہ کو حالانکہ تکلیف نہیں دی، تکلیف نہیں دی، نہ آپ کی گفتگو کو تکلیف شمار کیا گیا. یہ آیت نازل ہوئی منافقین کے لیے. حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول کا عالم یہ کہ آپ نے اس آیت کو اپنے اوپر کوٹ کرتے ہوئے کہ یار یہ شاید میرے لیے نازل ہوئی، اپنے آپ کو سزا دینا شروع کر دی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام و مرتبہ عنایت فرمایا کہ حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جنازہ پڑھی نہیں گئی. کیوں؟ کیونکہ جنازہ تو مرتبوں کی بلندی کے لیے پڑھا جاتا ہے، شماس سارے مرتبے پار کر چکا. اب یہ ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنے پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ عمل ہے، اور پھر دوسری طرف ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی آواز ہی نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کی شہزادی کونین کی قبر پر بلڈوزر چلا دیا گیا. حضور علیہ السلام کے شہزادوں کی قبر پر بلڈوزر چلا دیے گئے. پھر وہ عظیم ہستی جنہیں سیدہ شباب اہل الجنہ کا لقب عطا کیا گیا، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی قبر مبارک پر بلڈوزر چلا دیا گیا. ایک طرف تو صحابہ کا یہ عمل ہے کہ غلطی نہ ہونے پر بھی اپنے آپ کو سزا دے، اور دوسری طرف اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگوں کا عمل یہ ہے کہ رسول اللہ کے شہزادوں اور پیاروں کی قبروں پر بلڈوزر چلا دیا جائے. تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا یا تو صحابہ صحیح تھے یا آج والے صحیح ہیں، معذرت کے ساتھ. پھر ہمیں سوچنا پڑے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مماثلت قائم نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. یا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل غلط تھا، معاذ اللہ، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جیسا آج عمل کر کے دکھایا جا رہا ہے اور جیسا امت مسلمہ کو باور کرایا جا رہا ہے کہ ہمارے اکابرین کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، تو پھر تمہارے عمل کے نزدیک معاذ اللہ شاید صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل غلط تھا. اور اگر صحابہ کرام علیہم رضوان، اگر کیا بالکل صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل ہی ٹھیک تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور اہتدیتم اقتدیتم،
جس نے ان کی اقتدا کی وہ ہدایت پا گیا. جس نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی اقتدا کی وہ ہدایت پا گیا. تو ہمارے نزدیک تو عمل مقدم اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل ہے. ہمارے نزدیک تو اگر کوئی عمل مقدم ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جناب گھماتی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اور تر کرنے کے بعد نکال کر واپس محفوظ کر لیا کرتی, پھر وہ پانی مریض کو پلا دیا جاتا اور مریض صحت یاب ہو جاتا. اب ہم اگر یہی چیز اپنے سامنے رکھیں کہ نہیں 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 تبرک کوئی چیز نہیں ہوتی, تبرک کوئی چیز نہیں ہوتی, نسبت کوئی چیز نہیں ہوتی, برکت کوئی چیز نہیں ہوتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے جو منسوب تبرکات ہیں نہیں 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 کوئی چیز نہیں ہے, تو جناب پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایسے اعمال, جیسے میں نے پچھلے جمعے کو بہت ساری ایک لسٹ آپ کے سامنے رکھی تھی جناب, اور ایک تو ایسا واقعہ ہے, یوں تو علماء منع فرماتے ہیں کہ اسے ممبروں کی زینت اس واقعے کو نہ بنایا جائے, اور اگر بنایا بھی جائے تو اس کے الفاظ بڑے محتاط ہونے چاہیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان پیارے آقا کریم علیہ السلام کا خون مبارک بھی پی لیا کرتے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ السلام کا بول مبارک بھی پی لیا کرتے تھے. ایک طرف تو صحابہ کا عمل یہ ہے اور دوسری طرف تمہاری باتیں یہ ہیں کہ جناب تبرک کوئی چیز نہیں ہوتی, تبرکات کسی شے کا نام نہیں ہے, اور یہ فلانا ڈھمکانا. تو پھر ہم یہ جس نتیجے پر پہنچے, ہم نے ساری زندگی اپنی یہ چیزیں سن سن کر اور ان واقعات کا مطالعہ کر کر کے گزار دی کہ جناب وہ ایک حدیث مبارکہ میں نے پچھلا جمعہ عرض کی تھی, اس کے متعلق اعلیٰ حضرت نے جو شعر لکھا ہے نا, اب یہ سنیں کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہے خلیل اللہ کو بھی, ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. حشر کے میدان میں اگر ہم نسبتوں سے بری الذمہ ہو جائے, اگر ہم نسبتوں کو اپنے آپ سے دور کر دیں, اگر ہم نسبتوں سے اپنے دامن صاف کر دیں کہ نہیں 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 جناب نسبت جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی, تبرک جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی, تو پھر حشر کے میدان میں رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہمیں اپنے دامن سے دور کر دینا. یہ بات بالکل سچی ہے کہ پوچھا بھی گیا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی بارے میں کہ جناب کہ حشر کے میدان میں کون کون ہے میرے کریمہ کا, کون کون آپ کے سہارے کا متلاشی ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میرے سہارے کے متلاشی ہیں. ابراہیم علیہ السلام یار جنہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے, اپنا دوست بنایا ہے, وہ بھی رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں گے. اور پھر ہم یہاں دنیا میں رہتے ہوئے یہاں ہم اپنے چوڑے پن میں, میں تو اسے یہی کہوں گا تکبر, ہم دنیا پہ سانس لے رہے جناب, سونا ہماری سرزمین پر, تیل ہماری سرزمین پر, تو ہمیں تکبر نے, ہمیں سے مراد میں تو ان لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہوں جنہوں نے یہ کام کیا ہے کہ انہیں ان کے تکبر نے اتنا ضلالت پر گامزن کر دیا ہے کہ انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس قبر کے نیچے, جسی میں نے مثال دی کہ قبر ہمیں معلوم بھی نہ ہو کس کی ہے, پھر بھی کہتے ہیں بھائی قبر پہ سیٹ جاؤ, پاؤں نہ رکھو, جنازہ جا رہا ہو بھائی دھیان سے چلنا, کسی قبر پر پاؤں نہ آئے, بعض لوگ اعلان بھی کرتے ہیں. اور پھر یہ اپنے تکبر میں ضلالت کی ایسی راہ پر گامزن ہوئے کہ انہیں یہ بھی احساس نہ ہوا کہ اس قبر کے نیچے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم ہیں, حضرت قاسم ہیں, حضرت عبداللہ ہیں, حضرت بی بی فاطمہ ہیں, یا دیگر متعدد صحابہ کرام, جیسے جنت البقیع میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں,
یہ بھی احساس نہ رہا اپنے تکبر میں، تو پھر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بخاری شریف میں جو حدیث مبارکہ بھی ہم نے آپ کو پڑھ کر سنائی کہ جناب ریاض جس علاقے میں موجود ہے، ریاض میں جو علاقہ ہے نجد سے ایک گمراہ فرقہ نمودار ہوگا، وہ حدیث مبارکہ ہم یہ سمجھتے ہیں تمہارے لیے ہے کہ تمہیں کسی بھی چیز کا احساس نہیں رہا۔ تو میں اپنے سننے والوں کو اور ہر اس بندے کو کہ جو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے کسی بھی درجے کی محبت رکھتا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی اپنے دل میں محبت رسول مزین کیے ہوئے ہے، میں ہر اس بندے کو جس کے دل میں رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا عمل مقدم ہے، تمہارے یا کسی دوسرے بندے سے، اس بندے کے لیے میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جناب ایسے لوگوں سے، ایسے لوگوں کی پیروی کرنے والوں سے آپ نے بچنا ہے، کیونکہ یہ آپ کو اس راہ پر لے جائیں۔ میں نے آپ کو ساری سچائی کھول کر واضح کر دی کہ انہوں نے کیا کیا۔ آپ نیٹ اٹھائیں، گوگل پر جائیں، لارنس آف عربیہ، آپ صرف یہ لکھیں، عرب کی ساری تاریخ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ترکوں نے محبت رسول میں اور ادب خداوندی عز و جل میں، اللہ رب العزت کا ادب، اللہ رب العزت کے گھر کا ادب، صرف اس ادب میں اور ادب رسول میں ترکوں نے حکومت ان کے حوالے کی، ورنہ یہ تو وہاں خون ریزی کر دیتے جہاں جو مارنا بھی حرام ہے۔ یہ ساری کہانی آپ کو گوگل پر مل جائے گی، لارنس آف عربیہ کے نام سے آپ لکھیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو ایسے لوگوں سے بچانا ہے۔ بولے انشاءاللہ، بولے زور سے، بولے انشاءاللہ۔ جو رسول اللہ کا نہیں وہ ہمارا تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو رسول اللہ کی اولاد آپ کے شہزادوں کا نہیں وہ ہمارا تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نہیں وہ ہمارا تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے ان سے بچنا ہے، نہ ان کے گھر میں لڑکی دینی، آج کھل کر بات ہو گئی نا، نہ ہم نے ان کے لڑکی دینی ہے نہ لینی ہے، پوچھنا ہے، پہلے پوچھ لیں۔ جناب آپ وہ تو نہیں جو بلڈوزر چلانے والوں کی حمایت کرتے ہیں، اگر وہ ہیں تو میری نظروں سے فوراً سے پہلے دور ہو جائے، ان سے بالکل 1000 کلومیٹر کا فاصلہ اختیار کر جائیں، ان کے بالکل قریب نہیں آنا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے بے ادبوں سے، ایسے گستاخوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، اور ایسے گمراہ عقائد رکھنے والے لوگوں سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور ہماری نسلوں میں تا قیامت جب تک ہماری نسلیں قائم رہیں اللہ رب العزت ہماری نسلوں میں ادب رسول، ادب صحابہ، ادب اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین قائم و دائم فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔